میرا مالک اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جبکہ میں مالکن کی اور ان کی محبت دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ مالکن بھی اپنے شوہر سے بہت جان تو چھڑکتی ہیں، لیکن کیا یہ صرف امیروں میں ہی ہوتا ہے؟ میں ان کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ امیر لوگوں کی زندگی میں کوئی غم ہی نہیں ہوتا، وہ بس پیار کے سہارے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار دیتے ہیں۔ ایک دن مالکن چکرا کر گر گئیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ تب مالک بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ میں نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ ہم جلدی سے مالکن کو ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئے۔ تب ڈاکٹرنی نے بتایا کہ وہ تو امید سے ہیں۔ یہ خبر سن کر مالکن بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، معظمہ، جب بچے کی خوشخبری چودھری صاحب سنیں گے تو بے انتہا خوش ہو جائیں گے اور ان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ رات میں جب مالکن انتظار کر رہی تھی مالک کا، مالک گھر آئے تو مالکن شرما کر بولی، چودھری صاحب بہت بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ مالک جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، کلثوم، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ بھی دیا، مگر میں تم جیسی عورت سے بچہ نہیں چاہتا۔ میں کچن میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مالکن کا رنگ پھک پڑ گیا تھا اور وہ سکتے میں آ گئی تھی اور وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالکن نے 3 دن تک کچھ نہ کھایا اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنا حمل ضائع نہیں کرواؤں گی، مگر مالک نے جب طلاق کی دھمکی دے ڈالی تو مالکن زاروں زار رونے لگی۔ اگلے دن اس نے اسپتال جا کر بچہ ضائع کروا دیا، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ مالکن دن بدن موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے استفسار کیا تو وہ بولی، بچہ ضائع ہونے کے بعد نہ جانے کیوں میرا جسم پھولنے لگا ہے۔ ایک دن مالکن مجھ سے بولی، معظمہ، میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گاؤں جا رہی ہوں، مگر اس بار تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں ان کی بات مان بھی گئی۔ گاؤں جا کر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مالکن نے تو بچہ ضائع کروایا ہی نہیں تھا اور اب اس کی ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا تھا۔ مالکن نے بہت ہی خوبصورت اور صحت مند بچی جنی تھی۔ وہ بچی انہوں نے میری گود میں ڈال دی اور بولی، آج سے یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کی پرورش تم میرے سامنے میرے گھر میں کرو گی۔ مالکن نے اس کام کے لیے مجھے ڈھیروں پیسے بھی تھما دیے تھے، مگر میں نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بولی، مالکن، آپ کے کام آ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوگی۔ یوں میں مالکن کے گھر میں ہی اس کی پرورش کرنے لگی۔ بچی جوان ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے حسن سے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ مالکن کو ایک جان لیوا بیماری لگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اب میں اور سارا ہی مالک کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن سارا مالک کو کھانا دے کر آئی تو وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، مالک میری تعریف کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم مالک کے سامنے مت جانا۔ میں مالک کو چائے دینے گئی تو وہ بولے، معظمہ، تمہاری بیٹی تو بہت پیاری ہے، میں اس کو اس گھر کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ مالک کی بات سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ تو باپ تھے سارا کے، لیکن وہ تو اسے ہی اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ سارا کا رشتہ اس کی ماں کے گاؤں میں ہی طے کر آتی ہوں، اس لیے میں گاؤں چلی گئی۔ لیکن جب میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرا دم نکل گیا تھا کہ میں اپنی مالکن کی بیٹی کی حفاظت نہ کر پائی تھی، کیونکہ مالک نے تو… میرا نام معظمہ ہے۔ میں اپنے والدین کی بہت لاڈلی اولاد تھی۔ میرے والد نے مجھے بہت پیار سے رکھا تھا، کبھی گھر کا کام نہیں کروایا تھا۔ میری بھابیاں مجھے دیکھ کر کڑکتی رہتی تھیں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ امی جی، اس سے بھی کوئی کام کروا لیا کریں، یہ تو سسرال میں جا کر جوتے کھائے گی ورنہ۔ میری والدہ ان کی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایسے مت کہو، اللہ نہ کرے میری بیٹی جوتے کھائے، میری تو یہی دعا ہے کہ ملکہ بن کر راج کرے، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر پھریں۔ میری بھابیاں امی کی بات سن کر ہنس دیا کرتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میرے والدین آگے پیچھے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے بھائیوں پر بوجھ بن گئی اور انہوں نے اس بوجھ کو اتارنے کی کوشش کی اور میری شادی راہ چلتے کسی آدمی سے ہی کر دی۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گیا۔
3 माह साथ रखा, फिर मेरे खर्चे से डर कर मुझे छोड़कर न जाने वह खुद कहाँ फरार हो गया था। मजबूरन पेट पालने के लिए मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़ा। तब मैं कुलसूम के घर काम करने लगी थी, साथ ही 3-4 और भी घरों में सफाई करने जाती थी। तब मालकिन बोली, मौज़मा तुम बहुत काम की लड़की हो, यूं करो मेरे साथ ही रह जाओ, बाकी घरों का काम छोड़ दो, मुझे कल वक्ती मुलाजमा चाहिए। मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि मालकिन बहुत अच्छी थी और फिर मुझे जगह जगह लोगों के घर भी नहीं जाना पड़ता था, मैं उनके घर ही रहने लगी थी। तब मैं मालिक और मालकिन की मिसाली मोहब्बत देखकर दंग रह गई थी। मालिक तो अपनी बीवी पर जान छिड़कते थे, उनके ज़रा से दर्द पर घबरा जाते थे। मुझे उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी, मैं दुआ करती थी कि ये सदा साथ ही रहें। मालकिन की उम्र 20 बरस के लगभग होगी, जबकि मालिक 25-26 साल के लगते थे। मालकिन बहुत ही नर्म नाजुक थी, ऐसा लगता था जैसे वह किसी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हों। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मालकिन किचन में आ गई। मैं झट से बोली, मालकिन क्या चाहिए आपको? वो हंसकर बोली, मौज़मा देखो, तुम्हारी और मेरी उम्र में इतना फ़र्क तो नहीं है, फिर तुम मुझे मालकिन क्यों कहती हो? तुम मुझे मेरा नाम से भी मुखातिब कर सकती हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, मुझे मालकिन कहना अच्छा लगता है। मालकिन बोली, अगर अच्छा लगता है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे किसी मजबूरी के साथ इस तरह मुखातिब मत किया करो। अगर तुम मुझे नाम से पुकारोगी तब भी ठीक रहेगा। अच्छा दिखाओ, आज तुमने क्या बना रही हो? मैं बोली, मालिक सुबह बिरयानी का कहकर गए थे, वह ही बनाने लगी हूँ। मालकिन एकदम उदास सी हो गई थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता, इसलिए कभी अपने शौहर को खाना बनाना और उसको बनाकर खिलाना आज तक नहीं कर पाई। लोग कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मादे से, उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं सोचती हूँ कि अगर उन्हें अच्छा खाना बनाने वाली मिल गई तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, मालकिन आप जैसी बीवी को कौन कमबख्त छोड़ना चाहेगा? आप तो इतनी हसीन हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि दिन रात भी आपकी शक्ल देखते रहो तो दिल नहीं भरेगा। मालकिन बोली, तुम सच कह रही हो ना मौज़मा, सच बताओ मुझे। मैंने इस्बात में सर हिला दिया। मैं बोली, मालकिन आपके ससुराली रिश्तेदारों कहाँ हैं? वह कभी आपसे मिलने नहीं आए? मालकिन परेशान सी हो गई थी। वह बोली, चौधरी साहब के वालिदैन गांव में रहते हैं, जबकि वह मेरी खातिर गांव छोड़कर इस शहर में आ बसे हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं गांव में नहीं रह सकती, गांव की फ़िज़ा मुझे सूट नहीं करती। 1 हफ्ते के लिए मैं गांव गई थी, मगर मुझे डस्ट एलर्जी हो गई और जिसकी वजह से मुझे वहां से वापस शहर ही आना पड़ा और ये मेरी मजबूरी बन गई कि मैं गांव में नहीं रह सकती थी। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।